اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 13 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ تبوک۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام میں چوک در چوک داخل ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینے پر حملہ کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کس طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں ایک ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنگ کے کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، منہ میں رطوبت تھوک۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں تری کو پوشیدہ رکھا کہ کھانا منہ میں رکھ کر چباتے وقت وہ تری پیدا ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اس کے ہضم ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عام حالات میں وہ تری ہلکی رہتی ہے جس سے حلق تر رہے اور سوکھنے نہ پائے، ورنہ آدمی بات ہی نہ کر سکے۔ اگر تری بالکل نہ رہے اور منہ ایک دم سوکھا رہے تو دم گھٹنے لگے اور انسان زندہ نہ رہ سکے، اور اگر تری کھانے کے علاوہ بھی منہ میں پیدا ہوتی رہے تو بات کرنے میں دشواری ہو اور منہ کھولنا مشکل ہو جائے۔ وہ کیسی قدرت والی ذات ہے جو کھانے کے وقت اس میں رطوبت کو زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہے اور عام حالات میں نارمل رکھتی ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، استغفار کثرت سے کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اخلاق درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے فارغ کر دیا اور اسے صحیح سالم رکھا اور اپنی زبان کو سچا بنایا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ اور اخلاق کو درست بنایا اور کانوں کو حق بات سننے کا اور آنکھوں کو اچھی چیز دیکھنے کا عادی بنایا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کسی کے سطر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہے، اور اس پر بھی لعنت جو بلا عذر سطر دکھاتا ہے۔ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ مرسل اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال جمع کرنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مال و دولت جمع نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، پرہیزگاروں کی نعمت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والے کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 41 سے 45 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں یہ دانتوں میں چمک و مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ طب نبوی۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو، صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔